ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہم لوگ مکمل کر کے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، 7 تاریخ ہے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو کر 1 ہفتہ مکمل ہو رہا ہے۔ ہم سب رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام اور تہجد، اشراق، اوابین، چاشت اور اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت، صدقہ خیرات، گناہوں سے بچنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہیں کرنا، یہ تمام کام اکثر مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینوں میں ہماری مسجدیں بھری رہتی تھیں، چاہے فجر کی نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز اور تراویح کی ہو، ہر نماز میں ہماری مسجدیں، ہماری صفیں بھری رہتی تھیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان مکمل ہوا، وہی ہماری پرانی حالت لوٹ کر آ چکی، پھر سے ہماری مسجدیں خالی ہو گئیں، پھر سے ہماری صفیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ یہ 1 مہینہ ہم لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ہے اور اللہ سے توبہ استغفار بھی رمضان میں کرتے رہے، لیکن کوئی خاص اثر ہماری زندگی پر رمضان کے مبارک مہینے کا نہیں ہوا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ مکمل کر کے ہم لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو رمضان میں 1 مہینہ ہم لوگوں نے عبادتیں کی ہیں، 1 مہینہ ہم نے گناہوں سے بچا ہے، 1 مہینہ ہم لوگوں نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اور صبح کی نماز میں بھی ہماری مسجدیں بھری رہتی تھیں،
اور عام طور سے مسلمان صبح میں سحری کرنے کے لیے 4 بجے سے پہلے نیند سے اٹھ جاتے تھے، قربان کرتے تھے۔ 1 مہینہ ہم لوگوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، معمول کے مطابق جو محنت ہوتی تھی اس سے بھی زیادہ محنت رمضان میں ہم لوگوں نے کی، لیکن جیسے ہی رمضان مکمل ہوا وہ پوری محنتیں، وہ پوری عبادتیں ہماری زندگی سے غائب ہو گئیں۔ اس میں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے، مثال کے اعتبار سے، کسی آدمی کو چائے پینے کی عادت نہ ہو اور وہ اپنے دوستوں سے مل کر لگاتار 1 ہفتہ چائے پی لے تو اس آدمی کو چائے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کو بیڑی سگریٹ کی عادت نہیں ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ مل کر 1 ہفتہ 10 دن اگر آدمی بیڑی سگریٹ استعمال کر لے تو وہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے۔ 1 ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد چائے اگر نہیں ملتی اور بیڑی سگریٹ پینے کا موقع نہیں ملتا تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ عادت بنی ہوئی ہے۔ صرف 1 ہفتے کی عادت سے آدمی مجبور ہو کر اس چیز کو استعمال کر لیتا ہے۔ پھر یہاں جو ہے کیا مجبوری ہے مسلمان کے لیے کہ 1 مہینہ مکمل اللہ کی عبادت کر کے، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، نمازوں کا اہتمام کر کے، گناہوں سے بچ کر 1 مہینہ گزار کر، شوال کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے تو اسی دن عشاء کی نماز میں ہماری مسجدیں، ہماری صفیں خالی ہو جاتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو مسلمان سوچتا ہے کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اب 1 مہینے تک میرے اوپر نمازیں فرض ہیں۔ رمضان کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ 1 مہینے تک میرے اوپر نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے آدمی جو ہے اس 1 مہینے میں کتنا بھی آدمی کو کام کیوں نہ ہو، کتنا بھی وہ آدمی جو ہے پریشان کیوں نہ ہو، کتنی ہی مصیبتیں اس کے پیچھے نہ ہو، کیوں نہ ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آدمی مسجد کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر حال میں نماز کا اہتمام کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ جماعت کے ساتھ کبھی کسی مجبوری سے نماز نہیں ملتی تو جماعت ہونے کے بعد بھی آ کر آدمی جو ہے انفرادی طور پر نماز پڑھتا ہے۔ لیکن وہ چیز رمضان کے بعد انسان کی زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان جو ہے رمضان کا مسلمان بنا ہوا ہے۔ رمضان آتے ہی سمجھتا ہے کہ بھئی میرے اوپر اب نمازیں فرض ہیں، حالانکہ صرف نمازیں رمضان میں فرض نہیں ہیں، پوری زندگی میں دن و رات میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کر دی ہیں، ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ گناہوں سے بچنا مسلمان سمجھتا ہے کہ بھئی رمضان میں بہت ضروری ہے۔ صرف رمضان سے تعلق نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا، بلکہ پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ غیبت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، کسی کی برائی سے، یہ تمام چیزیں پوری زندگی کے لیے ہیں۔ اور آدمی جو ہے رمضان میں اللہ سے توبہ کرتا ہے، توبے کے لیے کچھ چیزیں شرط ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرنے کا انسان کا پکا عزم ہو، اور اسی طریقے سے جو گناہ ہو چکا ہے اس گناہوں کے اوپر آدمی شرمندہ ہو کہ بھئی یہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا۔
اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ طاقت تیری ہے۔ حضرات مفسرین اور حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں توبہ قبول ہونے کے لیے شرط ہیں۔ کسی کے توبے میں ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز فوت ہو گئی تو اس کی وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ تو یہ تین چیزیں اس کے توبہ قبول ہونے کے لیے شرط ہیں۔ اب ہم لوگ جو ہیں عام طور سے رمضان میں توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، لیکن دل میں کیا رہتا ہے کہ بھئی رمضان گزرنے تک، رمضان جب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اگر ہماری نیت میں ہی کھوٹ ہو، ہماری نیت ہی خراب ہو، تو پھر اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے ایک مہینہ گزارنے کے بعد، حالانکہ انسان کی عادت نہیں ہے 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے اٹھنے کی، عام طور سے آج کے زمانے میں کسی کی بھی عادت نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تہجد میں اٹھتے بھی ہیں، اور رمضان غیر رمضان ان کے لیے برابر رہتا ہے، ان کا جو ہے نظام رہتا ہے، نظام الاوقات جو ہے بنا ہوا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو ہے رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے کو، اللہ کی عبادت کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا مہینہ ہو، پورا سال وہ لوگ جو ہیں تہجد میں اٹھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ رب العزت جو ہے ایسے لوگوں کی برکت سے ہی دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ عام طور سے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہم لوگوں کی عادت نہیں ہے کہ ہم جو ہے صبح میں تہجد میں اٹھیں، 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے اٹھیں، اٹھ کر کچھ جو ہے اللہ کی عبادت کر لیں، کچھ جو ہے 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے جو ہے اپنی زندگی کے لیے مدد کی جو ہے اللہ کے سامنے درخواست کریں۔ ہماری عادت عام طور سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان باقاعدہ 3، 3:30، 4 بجے کسی بھی حالت میں جاگ جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک فکر رہتی ہے کہ بھئی 4 بجے اٹھیں گے، 3:30 بجے اٹھیں گے تو میرا روزہ جو ہے آرام سے گزر جائے گا، سحری کر لوں گا، اور کچھ 2-4 رکعت نماز نفل پڑھ لوں گا، تہجد پڑھ لوں گا، اللہ سے مانگوں گا۔ یہ فکر آدمی کو رہتی ہے، اور یہ فکر صرف رمضان سے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی رہنا ہے۔ آدمی اگر بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان میں، بہت سارے لوگ جو ہیں روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، مجبوری ہے ان کے پاس، ان کی جو ہے ان کی زندگیاں جو ہیں بیماری میں جکڑی ہوئی ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے بیماریوں کا بہانہ بنا کر رمضان کا روزہ چھوڑتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے بڑے بد نصیب ہیں کہ رمضان کا روزہ، رمضان کے اندر یہ بات جو ہے گزر چکی ہے، اگر کوئی آدمی بلا عذر رمضان کا 1 دن کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، پوری زندگی بھی آدمی اگر روزہ رکھتا رہے تو وہ ثواب آدمی کو یہاں نصیب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، اور پورا قرآن سننے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ یہی کوشش ہماری دوسرے مہینوں میں بھی ہونا چاہیے کہ جتنا ہم نمازوں کا اہتمام رمضان میں کرتے ہیں ویسا ہی اہتمام دوسرے مہینوں میں بھی ہم نمازوں کا کریں۔ آج انسان کی جو ہے ایک عادت جو ہے بنی ہوئی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت زیادہ عبادت میں شوق دکھاتا ہے، بہت زیادہ غلو کرتا ہے۔ حالانکہ شریعت ہر ایسے کام میں غلو کرنے کو منع کرتی ہے جس سے آدمی کی طبیعت تھک جائے۔ کسی بھی عبادت میں غلو کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ غلو کسے کہتے ہیں؟ اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرنا۔ اللہ رب العزت کسی کو اجازت نہیں دیتے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جو ہے زبردستی نہیں ہے
اللہ رب العزت کسی کو جو ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے. لیکن کچھ لوگ جو ہے رمضان میں بہت ہی زیادہ عبادت کرتے رہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ روزوں کے اندر کچھ چیزوں کی جو ہے شریعت نے چھوٹ دی ہے، جیسا کہ آدمی جو ہے تھوک نگل سکتا ہے، تھوک آدمی روزے کی حالت میں نگل سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ تھوک بھی نہیں نگلتے اور تھوک آتا رہتا ہے، تھوکتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا گلا سوکھ جاتا ہے. ان لوگوں کو روزے میں تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف وہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں، اور یہ تکلیف صرف اور صرف رمضان میں. جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا تو اسی دن عشاء کی نماز میں وہ لوگ نظر نہیں آتے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ایک مہینہ ہم لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، ایک مہینہ ہم تہجد پڑھے، ایک مہینہ ہم نے جو ہے تراویح کی نماز پڑھی، اور ایک مہینہ ہم نے ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا، اور 3، 3:30، 4 بجے ہم لوگ صبح میں اٹھتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے. ایک مہینہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے ویسا ہم ایک دن بھی گزار نہیں سکتے. رمضان کا مہینہ ہم نے جس طریقے سے گزارا ہے اس طریقے سے دوسرے مہینے کا کوئی ایک دن میں ہم لوگ گزار نہیں سکتے. اس کمی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی رمضان میں ایسا کیا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ ہر عبادت کر لیتے ہیں اور ہر گناہ سے بچ لیتے ہیں، اور ہر چھوٹے بڑے ہر مکروہ چیز سے بچنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. رمضان گزرنے کے بعد پھر وہی پرانی زندگی، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی میں نے شروع میں مثال دی، ایک ہفتہ آدمی کو جو ہے چائے پینے کی، بیڑی سگریٹ استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ہفتہ چائے پی لیا، ایک ہفتہ جو ہے بیڑی سگریٹ استعمال کر لیا، ایک ہفتہ جو ہے پان وغیرہ کھا لیا، تو اس کے بعد اگر وہ چیز اس کو نہیں ملتی تو آدمی کی طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے، آدمی بے اختیار اس چیز کے طرف چل دیتا ہے. آدمی کی پہلے سے عادت نہیں تھی، صرف ایک ہفتہ چائے پیا تو 8ویں دن آدمی کی طبیعت جو ہے تقاضا کرے گی کہ بھئی چائے کی ضرورت ہے. چائے اگر نہیں ملتی تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، بیڑی سگریٹ اگر آدمی کو نہیں ملتا تو آدمی جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے، صرف اور صرف ایک ہفتے کی وجہ سے. یہاں ایک مہینہ 30 دن 29 دن ہم لوگوں نے اللہ کی عبادتیں کی، گناہوں سے بچے رہے اور تراویح کا اہتمام کرتے رہے. صبح 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے ہم لوگ اٹھتے تھے، لیکن آج ہماری زندگی کیا ہے؟ صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کے ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کی ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی. پھر جماعت والوں کو جو ہے نماز کے بعد ہمارے دروازے پر آنا پڑتا ہے. یہ ہماری جو ہے زندگی ہے، یہ ہماری جو ہے زندگی کا شیڈول ہم نے بنا لیا ہے، زندگی کا نظام ہم نے ایسا بنا لیا ہے. اللہ رب العزت ایک مہینہ رمضان کا اس لیے دیتے ہیں کہ ایک مہینہ بندہ اللہ کی عبادت کر کے، گناہوں سے بچ کر اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی عادت بنا لے. رمضان جیسے ہی گزر جائے وہ عادت اس کی ویسی ہی جو ہے دائم رہے، قائم رہے. اللہ اس لیے رمضان کا مہینہ دیتے ہیں. اب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ آ گیا، صرف ہم لوگوں کے اوپر رمضان میں نمازیں فرض ہیں، صرف ہم لوگوں کے اوپر گناہوں سے بچنا رمضان میں ضروری ہے. رمضان ہو گیا، جھوٹ بھی ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے رہتے ہیں، غیبتیں، برائیاں، چوری اور اسی طریقے سے کسی کے اوپر جو ہے الزام لگانا، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کی زندگی سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ باقاعدہ اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے عادت بنا کر اور مجبور ہو کر ان چیزوں کو کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے اپنی زندگی کو بدلیں. جب تک ہم جو ہے اپنی زندگی نہیں بدلتے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری زندگی میں برکتیں نہیں آ سکتی. ایک مہینہ مسلمان جو ہے عبادتیں کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ بھئی اتنے دن میں نے روزے رکھے، اتنی نمازیں میں نے پڑھی، یہ تکلیف میری ختم کیوں نہیں ہوتی؟ تھوڑی موڑی آدمی جو ہے عبادت کر کے اللہ کے اوپر شکایت کرتا ہے.
کوئی مصیبت آ گئی، بہت سارے لوگوں کو میں نے جو ہے اپنے کانوں سے سنا کہتے ہوئے کہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو آدمی کے زبان پر فوراً یہ الفاظ آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ ہم کو جو ہے ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں دے رہے ہیں۔ فلانا آدمی کچھ نہیں کرتا، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے رہے ہیں۔ آج جو ہے اس بات کا فیصلہ کریں کہ اگر اللہ کا یہ قانون ہوتا کہ اللہ رب العزت جو ہے کسی کو اس کی عبادت کی وجہ سے روزی دیتے تو ہم میں سے کوئی آدمی جو ہے جس کے پاس 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے عبادتوں کے اوپر روزی کا انتظام نہیں کرتے۔ ویسے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی ذات ایسی ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والی تھی؟ امی جان فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نیت باندھ کے کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو اتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں، کھڑے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھول جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا پاؤں میں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت امی جان فرماتی ہیں کہ ہمارا کمرہ جو ہے بالکل چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ اگر ایک آدمی پیر لمبا کر کے سو جائے تو دوسرے آدمی کو سجدے کے ساتھ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اتنا چھوٹا کمرہ تھا۔ کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کا گھر اتنا چھوٹا تھا۔ فرماتی ہیں امی جان کہ صبح میں تہجد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور نیت باندھ کے وضو وغیرہ کر کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں رکوع میں رہتے تھے میں اپنے پیروں کو لمبا کر کے سوتی تھی۔ جیسے ہی آپ کو سجدے میں جانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے میرے پیر کو جو ہے اشارہ کرتے، میرے پیر چھوتے تو اس کے بعد میں اپنے پیروں کو جو ہے موڑ لیتی تھی، سکڑ لیتی تھی اور اس کے بعد جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ اتنا چھوٹا گھر تھا۔ تو امی جان فرماتی ہیں کہ معمول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اور قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، سجدے میں جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں کو ہاتھ لگایا، میں نے اپنے پیروں کو موڑ لیا، اس کے بعد اللہ کے نبی سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، اب مجھے اندیشہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ اس کے بعد خوف کے مارے، ڈر کے مارے امی جان اٹھتی ہیں، اٹھ کے آپ کے انگوٹے کو ہلاتی ہیں تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، سجدہ آپ کا لمبا ہو رہا ہے، آپ اللہ کو پیارے نہیں ہوئے۔ اتنے لمبی رکعتیں اللہ کے نبی کی ہوتی تھیں، لیکن روزے کا انتظام کیسا تھا؟ ایک وقت کھا لیے، دوسرا وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے کئی وقت گزر جاتے تھے۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، ترمذی شریف جو کتاب ہے اس کے آخر میں ایک چھوٹا سا حصہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے نام سے لکھا ہے، اور اس حصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا جو ہے قد کتنا تھا، اور آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے بالوں میں سفید بال کتنے تھے داڑھی کے بالوں میں، اور اسی طریقے سے آپ کا سینہ کتنا تھا، کتنا چوڑا تھا، آپ کے ہاتھ کتنے چوڑے تھے۔ ان تمام چیزوں کو حضرت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے نام سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محرم کا چاند ہم لوگ دیکھتے تھے، محرم کا چاند دیکھ کر سفر کا چاند دیکھنے تک درمیان میں ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، درمیان میں ہمارے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔
یعنی کہ ایک ایک مہینہ، اور بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ ہم لوگ 2 چاند دیکھ لیتے تھے، 2 مہینے مکمل ہو جاتے تھے، لیکن ہم لوگوں کو چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، ایسی جو ہے غربت کی حالت تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے اللہ سے ڈرنے والے۔ آج لوگ جو ہیں کچھ نمازیں پڑھ کر، کچھ سجدے کر کے اپنی زبانوں سے یہ الفاظ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہم لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں جو ہے تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ فلانا آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ اس کو جو ہے برکت دے رہے ہیں۔ آج جو ہے اپنے سینے پر، اپنے جو ہے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اور اپنے سینے پر جو ہے ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر اللہ کا یہ نظام ہوتا، جو آدمی جتنی عبادت کرے گا ہم اس کی عبادت کے بقدر ہم روزی دیں گے، اگر یہ اللہ کا قانون ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے 3 وقت کی روٹی کا مستحق نہیں تھا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسا قانون نہیں بنایا۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہم لوگ جو ہے قربانیاں دے کر، جد و جہد کر کے، محنتیں کر کے ہم نے گزارا ہے، تو اس محنت کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں قربانی دینے کو سکھاتا ہے، جد و جہد کرنے کو سکھاتا ہے، اسی لیے ہم لوگ قربانی دیتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کو روزے میں، پھر بھی ہم لوگ صبر کرتے ہیں۔ اور گرمی کا زمانہ، کتنے لوگ جو ہیں بے حال ہو جاتے ہیں روزے کی وجہ سے، پھر بھی پانی اس کے پاس ہے، کھانا اس کے پاس ہے، آدمی روزے کی حالت میں نہ تو پانی پیتا ہے نہ تو کھانا کھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان کی ہم لوگوں کے پاس قدر ہے، دوسرے مہینوں کی ہم لوگوں کے پاس قدر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کا مبارک مہینہ ہم لوگ جو ہے ایک بھی گناہ نہیں کرتے، ہر عبادت ہم لوگ ادا کر لیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی گزرتا ہے فرض نمازوں کی ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے ہماری زندگی کا حال ہے، یہ ہماری زندگی کا نظام بنا ہوا ہے، تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان میں ہم لوگوں نے محنتیں کی ہیں، ان محنتوں کو باقی رکھیں۔ جیسا ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ویسا اہتمام ان مہینوں میں بھی ہم کو کرنا ہے۔ جیسا ہم نے گناہوں سے بچا رمضان میں، ویسے ہی ان مہینوں میں بھی ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، تب جا کے اللہ رب العزت ہماری زندگی کو بدلیں گے، ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، مصیبتوں سے اللہ بچائیں گے، پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے، ہماری روزی میں، ہماری روٹی میں اللہ رب العزت برکت دیں گے۔ ورنہ تو پھر جو ہے صرف 1 مہینے کا ہم لوگ مسلمان بنتے رہے تو پھر اللہ رب العزت بھی جو ہے ہم لوگوں کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ابھی جو ہے بہت دن نہیں ہوئے، ابھی جو ہے رمضان کی برکت ہم لوگوں کی زندگی میں باقی ہے، اس کو جو ہے پوری زندگی باقی رکھنے کی کوشش کریں، پوری زندگی جو ہے ان عبادتوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان میں جس طریقے سے ہم نے محنتیں کی ہیں، جس طریقے سے ہم نے مصیبتیں اٹھا کر اللہ کی عبادتیں کی ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو پوری زندگی مصیبتوں کو برداشت کر کے اللہ کی عبادت کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، نمازوں کا اہتمام، اور اسی طریقے سے ہر مکروہ چیز سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جن جن لوگوں نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اللہ رب العزت سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Please subscribe to our YouTube channel